السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم عمران سرور چشتی محاربی چشتی ہیلتھ کیئر سینٹر ساہیوال پاک پتن چوک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس چیز کے متعلق ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے کابوس، نائٹ میئر، خواب میں ڈرنا۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے نیند کے اندر وہ بہت زیادہ ڈرونے خواب دیکھتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کا گلا دبوچ رہی ہے، یا کوئی جانور، کوئی چیز اس کے سینے پہ چڑھ گئی ہے، کوئی اس کو قتل کر رہا ہے، یا وہ کسی بھاری گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، وہ کہیں بہت زیادہ ہائٹ سے جو ہے بلندی سے گر گیا ہے، اس کا کسی خطرناک جانور سے سامنا ہو گیا ہے، اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، یا اس کو کوئی قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب اس طرح کے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرونے خواب دیکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نائٹ میئر، خواب میں ڈرنا۔ تو اس سے میں ہوتا یہ کہ جب وہ خوف اور ہراس میں مبتلا ہو کے ایک دم اٹھتا ہے، تو پھر اس کا جو وہی جو چیز وہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، اور خوف طاری ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ ڈپریشن اور سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس صورتحال میں جو ہے وہ بی پی بھی کافی حد تک شوٹ کر جاتا ہے۔ کچھ کیس میں تو بی پی اتنا زیادہ شوٹ کر جاتا ہے کہ مریض کو فالج یا برین سٹروک کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ نائٹ میئر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دماغی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں۔ تو اس کے جو عام اسباب ہیں وہ یہی ہیں کہ مریض کو جو یہ مرض ہوتا ہے یہ قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں قبض کا علاج کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے پرہیز رکھنی چاہیے کہ جس سے اس کو قبض ہوتی ہے، معدے جگر کی جس کو خرابی ہوتی ہے، اور اس کے دیگر اسباب بھی ہیں کہ ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، یہ بھی اس کے اسباب میں ہیں۔ اور جو بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے، تو ڈرنکنگ کرتا ہے، اسموکنگ اور ڈرنکنگ کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس صورتحال میں اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹل پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ برین پہ جو کوئی چوٹ وغیرہ آنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ برین ٹیومر کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ صرف قبض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں سب سے پہلے تو تشخیص کر لینی چاہیے کہ آیا کہ جو مریض کو مسئلہ ہے نائٹ میئر کا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو وجہ کے مطابق اگر آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو مریض ہے وہ 3 سے 10 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر تشخیص ہی نہیں صحیح ہوئی تو پھر علاج کرنا ناممکن ہے۔ تو اگر مریض کو قبض کا مسئلہ ہے تو اس صورتحال میں آپ نے چھوٹی چندن تقریباً کوئی 5 گرام، اور پیپر، کالی مرچ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ہونی چاہیے 5 گرام، اور 1 چھٹانک جو ہے وہ بیکنگ سوڈا، میٹھا سوڈا ہونا چاہیے، اور اس میں آپ نے شوگر لینی ہے، بریک کر کے پیس لینی ہے، تقریباً کوئی 2 چھٹانک وہ ہونی چاہیے، اور 1 تولہ جو ہے وہ 7 پودینہ ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ مکسچر تیار کریں، صبح شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ آدھا چمچ مریض کو دیں، انشاءاللہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، اور وہ ایسی بیماری سے جو وہ بالکل نجات حاصل کر لے گا۔ اور دوسری طرف میں آپ کو یہ انفارم کرتا چلوں کہ ایسی مرض سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مریض قبض والی ترش چیزیں، گرم اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے، اور جو وہ شام کا کھانا ہے وہ تھوڑا ٹائم سے کھائے، اور جہاں اس نے 2 روٹی کھانی ہے وہاں وہ 1.5 روٹی کھائے۔ تو یعنی کہ بھوک رکھ کے وہ کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد سو نہ جائے، تھوڑا کم از کم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس کو چلنا چاہیے، اور جب وہ سوئے تو وہ دائیں یا بائیں کروٹ کے بل نہ سوئے، کوشش کرے کہ وہ سیدھا سوئے، تو اور نہ ہی الٹا سوئے، تو انشاءاللہ اس مرض سے جو وہ نجات ہو جائے گی۔ اگر مریض کو دماغ کا مسئلہ ہے تو اس صورتحال میں مجون سیریبایون استعمال کرنا چاہیے، اور اگر مریض کو ٹیومر کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے وہ ٹیومر کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، اوپریٹ لے یا وہ میڈیسن لے، جیسے بھی مناسب سمجھے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تشخیص کر لینی چاہیے کہ مریض کو مسئلہ ہے کس وجہ سے، پھر اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ تو مزید آپ کو کسی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ واٹس ایپ پہ، کال پہ